اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين اما بعد فقال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے جمعۃ المبارک میں مختلف مناسبتیں پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت وہ یوم عرفہ کی ہے۔ دنیا کے لاکھوں مسلمان جو اپنے دل میں حج بیت اللہ سے مشرف ہونے اور مدینہ منورہ میں جا کے 6 معصومین اور دیگر شہدائے احد اور صحابہ کرام کی زیارات کی تمنا اور حسرت اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اور لاکھوں مسلمان آمادہ تھے قرآن اندازی میں، ان کا نام بھی آیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس بین الاقوامی وبا کی وجہ سے لاکھوں مسلمان وہ اس سعادت سے محروم رہے، جہاں 25 لاکھ کے قریب یا اس سے بھی زیادہ حجاج بیت اللہ الحرام بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ آج 1000 حاجیوں کو جو کہ مقامی ہیں یا وہ سعودیہ نیشنلٹی ہیں یا پھر وہ غیر سعودی ہیں جو وہاں پر قانونی طور پر رہ رہے ہیں، یقیناً بہت سارے مسلمانوں کے دل میں یہ حسرت رہ گئی ہے کہ کاش آج یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحج کو ہم میدان عرفات میں ہوتے اور وہاں بیٹھ کے اعمال انجام دیتے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے مستحق اور حقدار اپنے آپ کو قرار دیتے، اس لیے کہ میدان عرفات وہ مقدس مقام ہے، جگہ ہے، اور 9 ذی الحج کی جو تاریخ ہے وہ بابرکت عرفہ ہے کہ روایات میں ہے کہ اگر ایک آدمی ماہ مبارک جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو قد اتاکم شہر اللہ بالبرکت والمغفرت والرحمہ، آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو لے کے آیا ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی بدبخت ہوگا جو رمضان المبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اور جو آدمی رمضان المبارک میں اپنے گناہ نہ بخشوا سکے وہ باقی 11 مہینوں میں بھی اپنے آپ کو نہیں بخشوا سکے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سال میدان عرفات میں حاضری نصیب فرمائے۔ میدان عرفات میں جا کے اگر صدق دل سے کوئی توبہ کر لیتا ہے، جس کو توبہ نصوح کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے جو کسی وجہ سے وہ رمضان المبارک میں نہ بخشوا سکا ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دن ایک تقدیر ساز دن ہے۔ اس دن کی 2 فضیلتیں ہیں، ایک یہ کہ آپ میدان عرفات میں حاضری نصیب ہو، لیکن افسوس کہ بہت سارے مسلمان لاکھوں مسلمان اس مقدس سرزمین پر حاضری سے محروم ہوئے،
اور دوسرا عمل جو کہ میدان عرفات میں حاضری کے بغیر بھی انسان اس کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، وہ اس دن کے اعمال ہیں۔ اس دن کے اعمال صرف میدان عرفات ہی میں بیٹھ کے انجام نہیں دیے جاتے، آپ دنیا کے جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، جس شہر میں بھی رہ رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے ان اعمال کو بجا لا سکتے ہیں۔ اعمال بہت زیادہ ہیں، سب کی ہم تفصیل یہاں بیان نہیں کر سکتے، اختصار کے ساتھ چند ایک اہم اعمال کی طرف میں اشارہ کروں گا، لیکن ان اعمال سے اشارہ سے پہلے اس دن کی عظمت کے بارے میں اپنے چوتھے امام اور حجت خدا امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان آپ خواتین حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جن جن کے دلوں میں، مومنین و مومنات کے دلوں میں بیت اللہ کے حج کی تمنا، حسرت اور آرزو ہے، اللہ تعالیٰ پہلی فرصت میں ان کی وہ تمنا اور ان کی وہ آرزو پورا فرمائے۔ روایت کہتی ہے، رویہ ان زین العابدین سمع فی یوم عرفہ سائلا یسأل الناس، روایات میں ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تھے اور میدان عرفات میں آپ نے وقوف کر رکھا تھا، یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک جو موجودگی ہے وہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ امام علیہ السلام میدان عرفات میں تشریف فرما تھے، آپ نے سنا اس دن کہ میدان عرفات میں ایک شخص کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، سمع فی یوم عرفہ سائلا یسأل الناس، آپ نے میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو کسی سے کچھ مانگتے ہوئے سنا، آپ نے اس سے فرمایا ویلک، افسوس کا مقام ہے، اتسأل غیر اللہ فی ھذا اليوم، کیا یعنی اس دن یہ نہیں فرمایا کہ تم اس جگہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ جگہ تقدیر ساز نہیں ہے بلکہ یہ دن تقدیر ساز ہے۔ امام کے بابرکت الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے، فرمایا اتسأل غیر اللہ فی ھذا اليوم، کیا تم اس دن یعنی 9 ذی الحج کو غیر خدا سے سوال کرتے ہو، وَهُوَ يَوْمٌ يُرْجَى فِيهِ لِلْأَجِنَّةِ فِي الْأَرْحَامِ أَنْ يَعُمُّهَا فضل اللہ فتسعد، اس دن تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ماں کے پیٹ میں موجود جنین، اجنہ جنین کی جمع ہے، بچہ جب تک ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آتا وہ چاہے جس مہینے کا بھی ہو اس کو جنین کہا جاتا ہے۔ جنین اور اجنہ اس کی جمع ہے، جس طرح جن کی جمع اجنہ ہے۔ یہ جو ماں کے پیٹ میں جنین ہوتے ہیں ولادت سے پہلے، ان کے بارے میں بھی یہ امید رکھی جا سکتی ہے اس دن کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ماں کے پیٹ میں موجود، چاہے وہ جس مہینے کا بھی جنین ہو، اس کو شامل حال ہو اور فتسعد، اور یہ سعادت مندوں میں اس کا شمار ہو جائے، یعنی سعادت اس کی مقدر میں لکھ دی جائے اس دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر ساز دن ہے۔ اس دن کی یہ خصوصیت صرف میدان عرفات کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس دن آپ بیٹھ کے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اس دن کے بہت سارے اعمال ہیں، یہ دن سال میں بار بار نہیں آتے میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ یہ دن اگر آپ بیٹھے رہیں گے، لیٹے رہیں گے، آرام کریں گے تو بھی گزر جائے گا، لیکن یہ اس دن کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی وہ قیمت رکھتی ہے کہ جس کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دن کے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے وہ غسل ہے، اس کو ترک نہ کیجئے۔ ابھی اس دن کے اعمال میں غسل ہے، اور اس کے علاوہ اس دن کے اعمال میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور اس دن کے اعمال میں یعنی اگر آپ مفاتیح الجنان اٹھا کے دیکھیں
وہ تمام اس کے اندر موجود ہے۔ سورہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں۔ اور اس دن کا سب سے اہم اور طولانی جو عمل ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ آپ کی مختلف زیارتیں ہیں، جس طرح امیر المومنین کی زیارات کی 2 قسمیں ہیں، بعض زیارات مطلقہ کہلاتی ہیں جو پورے سال میں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہیں، اور بعض روایات ہیں جو مخصوص تاریخوں اور دنوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ امام حسین کی ایک زیارت وارث ہے جو 24 گھنٹے میں سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، خصوصاً شب جمعہ دعائے زیارت امام حسین ہے، زیارت وارث کے نام سے بہت سارے ہماری عبادت گاہوں میں، مساجد میں شب جمعہ دعائے کمیل کے بعد زیارت وارث پڑھی جاتی ہے۔ یہ زیارت وارث شب جمعہ کے اعمال میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی سال بھر میں مختلف تاریخوں میں آپ کی زیارات ہے۔ 15 رجب کی، 15 شعبان کی الگ زیارت ہے، اسی طرح عید فطر اور عید اضحیٰ میں آپ کی الگ زیارت ہے، عرفہ کی طولانی زیارت وہ الگ ہے۔ وہ مومنین انتہائی خوش قسمت ہیں جو آج کی تاریخ میں کربلا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کل رات ہی کو نجف کے ایک طالب علم کا مجھ سے وہ رابطہ ہوا، کہا کہ یعنی کربلا کے باہر رہنے والوں کو کربلا جانے کی اجازت نہیں ہے چونکہ ہم نجف میں رہتے ہیں، لیکن میں نے وہ گاڑی لی اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے وہ اللہ کا نام لے کے روانہ ہوئے کہ شاید ہمیں اجازت مل جائے۔ راستے میں ان کو چیک پوسٹ پر روکا گیا اور کہا کہ آپ لوگ چونکہ کربلا کے رہائشی نہیں ہیں لہذا ہم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ فرماتے کہ میں انتہائی مایوسی ہوئی، رونا آ رہا تھا، میں نواسہ پیغمبر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ فرزند پیغمبر، آپ ہماری نیات کو جانتے ہیں، آپ کی زیارت کی حسرت لے کے آئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر حرم امام حسین کا کوئی ذمہ دار آدمی آپ کو بلاتا ہے، وہاں سے کال آتی ہے، پھر ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ وہاں حرم کے ایک اہم وہ مسئول ہیں، ذمہ دار افضل شامی، اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بتا رہے تھے کہ ان سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے ان کو وائرلیس پر بتایا اور پھر انہوں نے راستے میں جتنی بھی چیک پوسٹیں تھی سب کو کال کی اور ان کو اجازت مل گئی۔ کل چونکہ وہاں عرفہ کا دن تھا اور رش بھی زیادہ نہیں تھا، نواسہ پیغمبر حسین ابن علی علیہ السلام کے وہ بالائے سر جگہ ملی اور فرما رہے تھے کہ ہم نے 4-5 گھنٹے وہاں زیارت اور دعا پڑھنے میں گزاری اور تمام مومنین مومنات کی نیابت میں زیارت بھی کی اور دعا بھی کی۔ روایات میں ہے کہ اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو وہ عرفہ کے دن کربلا میں پہلے نازل ہوتی ہے اور میدان عرفات میں بعد میں نازل ہوتی ہے۔ تو میں توقع رکھوں گا اور درخواست بھی کروں گا مومنین سے کہ اس دن کی سعادتوں سے مکمل طور پر بہرمند ہونے کی وہ کوشش آپ لوگ کریں، اس لیے کہ یہ وہ دن ہے، روایات میں ہے کہ چونکہ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کے بھی یہ دن ہیں۔ وہ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کا غلام ہے، آپ اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کہ وہ اونچی آواز میں جس طرح ایک بچہ اونچی آواز میں روتا ہے یا کوئی اپنے کسی قریبی عزیز کے بچھڑنے کے موقع پر وہ چیخیں مار مار کے باواز بلند روتا ہے، اس طرح امام علیہ السلام بیت اللہ کے سامنے رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا بھی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان الناس ینتظرونک، لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی قیادت میں لوگ حج بیت اللہ انجام دے رہے ہیں۔ لو خفضت صوتک قلیلا، یہ آپ اپنی آواز ذرا آہستہ کریں تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ امام نے اس کو جھڑک دیا، ویحک یا افلح، غلام تھا اور اس کا نام افلح تھا، مقام افسوس ہے
انی ارفع صوتی بالبکا، میں اپنے رونے کی آواز کو اس لیے بلند کر رہا ہوں، لعل اللہ ینظر الی برحمت فافوز بہا غدا، اس امید سے کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنی نظر رحمت سے مجھ کو دیکھے اور اس طرح میں روز قیامت کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو حج بیت اللہ اس کی برکتیں اور وہ مشاعر کی جو برکتیں ہیں اس سے ہر سال بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلی ابنتہ الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی سبطہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلی علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسیٰ بن جعفر الکاظم، وعلی بن موسیٰ الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقیب، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ محترم ناظرین و سامعین، جیسے میں نے جمعہ کے پہلے خطبے میں عرض کیا کہ آج مختلف مناسبتیں ہیں، عرفہ کی مناسبت سے پہلے خطبے میں نے دامن وقت میں جتنی گنجائش تھی اعمال کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری جو مناسبت ہے وہ یہ کہ پرسوں یعنی 7 ذی الحجہ الحرام کو ہمارے وہ تاریخ ہمارے پانچویں امام اور حجت خدا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تھی، اور اس کے علاوہ پھر یہ ایام 9 خصوصاً وہ سفیر حسین جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام وہ آپ کی جانگزاد شہادت اور قربانی کی تاریخ ہے۔ میں ان دونوں مناسبتوں سے مختصر جو ہے وہ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام محمد باقر اللہ تعالیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں یعنی ایک خاص خصوصیت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہمیں کسی اور امام کے بارے میں یا ان کی اور زندگی کے بارے میں وہ ہمیں نہیں ملتی ہے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بچپنے میں، جب امام حسین نواسۂ پیغمبر نانا کی گود میں تھے، بنی ہاشم کا ایک بچہ، آپ ان کی تاریخ کو پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک بنی ہاشم کا بچہ وہ کتنے سال کا ہو تو وہ ماں باپ یا نانا کی گود میں بیٹھتا ہے یا گود میں اس کو اٹھایا جاتا ہے۔ عمر نہیں لکھی گئی ہے لیکن اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اتنے چھوٹے تھے امام حسین کی نانا کی گود میں تھے، اب 1 سال کے تھے، 1.5 سال کے تھے، خدا بہتر جانتا ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی، اور اس وقت جب نواسۂ پیغمبر حسین ابن علی علیہ السلام نانا کی گود میں تھے، اس وقت جابر کو یہ امانت سونپی ہے کہ جابر میرے اس فرزند کا فرزند علی ابن الحسین ہوگا، خدا اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام محمد ہوگا، المعروف بالتوراۃ بالباقر، اور تورات میں آسمانی صحیفہ میں وہ باقر کے لقب سے مشہور ہے۔ فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ وَسَتُدْرِكُهُ يَا جابر،
جابر تو بڑا خوش قسمت ہے، خدا تجھے اتنی لمبی عمر دے گا کہ وہ میرے اس نواسے کا پوتا یعنی محمد ابن علی الباقر کی تو زیارت کا شرف حاصل کرے گا۔ وَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّ السَّلَامِ، جب تم باقر سے ملنا، اس کی زیارت کرنا تو اس کو میرا سلام کہنا۔ اسی مضمون کو ابن حجر نے، احمد بن حجر نے اپنی کتاب صواعق محرقہ کے صفحہ نمبر 305 پہ اس کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے امام علیہ السلام کے بعد فضائل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وارثہ، امام زین العابدین کے حالات زندگی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں وارثہ، امام زین العابدین علیہ السلام کے جو وارث تھے ان میں جو امام زین علیہ السلام کے وارث تھے، علم میں بھی آپ کے وارث تھے، حلم میں بھی آپ کے وارث تھے، اور زہد و تقوی میں بھی جو آپ کے وارث تھے وہ ابو جعفر محمد الباقر ان کا نام ہے۔ سمی بذالک، باقر کو باقر کہا جاتا ہے، من بقر الارض، بقر الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کو چیرنا، ای شقہا و اثار مخبعاتہا و مکامنہا، یعنی زمین کو کی کھدائی کر کے اور اس کو اکھاڑ کے زمین کے نیچے پوشیدہ چیزوں کو اگر نکالا جاتا ہے، وہ سونا چاندی ہو یا کوئی اور زمین میں دفن چیز، تو اس کے لیے بقرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فَذَلِكَ هُوَ أَظْهَرَ مِن مخبعات کنوز المعارف ہے۔ باقر کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اسرار و رموز اور پیچیدہ مسائل کو وہ محمد باقر علیہ السلام نے اجاگر فرمایا۔ وحقائق الاحکام والحکم واللطائف ما لا یخفى الا علی منطمس البصیرہ، کوئی بصیرت کا اندھا آدمی امام محمد باقر علیہ السلام کے ان علمی فضائل اور کمالات کا انکار کر سکتا ہے، یا جس کی طینت ہی فاسد ہو، فاسد الطینت والسریرہ ومن ثم قیل فی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو باقر العلم کہا جاتا ہے، جامع العلم کہا جاتا ہے، اور اسی طرح شاہر العلم کہا جاتا ہے۔ صفا قلبہ، یہ آپ کا دل پاک اور پاکیزہ تھا۔ اسی طرح وزکا عملہ وعملہ، آپ کا علم بھی پاک و پاکیزہ تھا اور آپ کا عمل بھی پاک و پاکیزہ تھا۔ طہرت نفسہ، اور آپ کا وہ نفس زکیہ بھی پاک اور پاکیزہ تھا۔ وشرف خلقہ یا خلقہ، اور آپ کی خلقت بھی یا آپ کے اخلاق بھی انتہائی باشریف تھے۔ عمرت اوقاتہ بطاعات اللہ، امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ معمور تھے۔ وَلَهُ مِنَ الرُّسُومِ فی مقام العارفین ما تقل عنہ السنۃ الواصفین، ایک طولانی قصیدہ پڑھا ہے ابن حجر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، فرمایا وَكَفَاهُ شَرَفًا، آپ کی شرف، عزت اور بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے یہی روایت ہے کہ ان ابن المدینی روا عن جابر، ابن مدینی جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کرتے ہیں انہو قالا، کہ جابر نے فرمایا وہو انہو قال لہو وہو صغیر رسول اللہ یسلم علیک، آپ نے امام محمد باقر کے بچپنے میں جابر نے کہا کہ رسول خدا نے آپ کو سلام کہا ہے۔ فقیل کیف ذالک، کس طرح بچپنے میں سلام کہا ہے؟ قال کنت عند رسول اللہ جالسا، میں رسول خدا کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، والحسین فی حجرہ وہو یداعبہ، اور آپ نے نواسے کو گود میں بٹھا کے آپ اس سے کھیل رہے تھے، اس کو بھلا رہے تھے، اور فقال یا جابر، فرمایا یولد لہ مولود اسمہ علی، یہ جو میرے گود میں میرا نواسہ حسین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام علی ہوگا۔ اذا کان یوم القیامہ نادا منادن، جب قیامت کا دن ہوگا اور سب لوگ حشر نشر کے لیے محشور ہوں گے، تو منادی کی آواز آئے گی فَلْيَقُمْ سَيِّدُ العابدین، زین العابدین جہاں کہیں بھی ہوں وہ کھڑے ہوں، فَيَقُومُ وَلَدُهُ،
میرے اسی نواسے کا بیٹا علی بن حسین زین العابدین میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی اس منادی کے بعد وہ کھڑے ہوں گے، ثم یولد لہ ولد اسمہ محمد، اور پھر اسی علی ابن الحسین زین العابدین کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام محمد ہوگا۔ بعض روایات میں ہے المعروف بالتوراۃ بالباقر، جو وہ تورات میں باقر کے لقب سے، فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَأْهُ مِنِّي السَّلَامِ، جابر جب تم اس سے ملاقات کرنا باقر سے، محمد ابن علی سے، تو میرا سلام کہنا۔ باقر اس دن کا، جابر بن عبداللہ انصاری اس دن کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب امام سے ملاقات ہوتی ہے اور میں ان تک رسول خدا کا سلام۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ دیوانہ وار پھرتے تھے اور فرماتے تھے متا اراک یا باقر، باقر کہاں ہو اور کب مجھے تمہاری زیارت نصیب ہوگی۔ اور جب امام سے زیارت ہوئی تو آپ نے، جناب جابر نے کہا کہ رسول خدا نے، جب ملاقات ہوئی تعارف کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے کہا، یہ اس روایت کے اندر نہیں ہے، کہا کہ آپ کے پاس میرے نانا کی ایک امانت ہے، وہ آپ نے ابھی تک مجھے نہیں دی۔ باقر نے کہا ہاں فرزند پیغمبر، آپ کے جد محمد مصطفیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ امام علیہ السلام کے سلام کے جواب میں فرمایا علی رسول اللہ الصلاۃ والسلام ما دامت السماوات والارض، جب تک یہ زمین اور آسمان باقی ہیں، آسمان کا یہ شامیانہ اور زمین کا فرش موجود ہے، رسول خدا پر درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کو دادا کے بچپن میں رسول خدا نے اپنا سلام پہنچایا ہے۔ اور میرے خیال میں میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، یعنی اور اس شہادت کے موقع پر ایک امام علیہ السلام کا پیغام امام کے ماننے اور چاہنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس دعا کے ساتھ یہ امام کا فرمان آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا لَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَعْتِقَ رَقَبَةً وَرَقَبَةً حَتَّى انْتَهَى إِلَى 70، فرمایا کہ میں راہ خدا میں ایک غلام آزاد کروں، 2 غلام آزاد کروں، 3 غلام آزاد کروں، یہاں تک کہ 70 تک تعداد لے گئے۔ فرمایا راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ اور افضل میرے نزدیک وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَأَنْ أَعُولَ أَهْلَ بَيْتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُشْبِعُ جَوْعَتَهُمْ وَأَقْصُ عَوْرَتَهُمْ وَأَكُفُّ وُجُوهَهُمْ عَنِ النَّاسِ، اور اگر میں وہ راہ خدا میں مسلمانوں کے کسی گھرانے کی وہ میں کفالت کروں، بھوکے کو کھانا کھلاؤں، لباس کا جو محتاج ہے اس کو لباس پہناؤں، اور لوگوں کو اس کو احتیاج سے، نیاز مندی سے اس کو بچاؤں، اس کی اتنی مدد کروں کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، یہ میرے نزدیک 70 بیت اللہ کا حج۔ امام نے فرمایا ایک حج راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے، اور ایک غریب مسلمان کو، درد مند مسلمان کی مدد کرنا، اس کو کھانا کھلانا، یہ 70 حج سے بھی امام علیہ السلام کے نزدیک افضل ہیں۔ یہ آپ کی شہادت کی تاریخ تھی، 7 تاریخ۔ امام جعفر صادق کے فرمان کے مطابق ہمارا کوئی امام اپنی طبیعی موت کسی بیماری کے نتیجے میں دنیا سے نہیں گئے، یا علی اور حسین کی طرح زہر سے شہید کیے گئے، یا امام حسن عسکری تک باقی اماموں کی طرح ان کو زہر سے شہید کیا گیا۔ میرے امام وہ امام ہے، امام مظلوم کی جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا۔ آپ کا ایک غلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے شہید ہونا تھا آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی،
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا فرزند پیغمبر جب سے یہ آپ کو عارضہ ہوا ہے آج آپ کی صحت مجھے بہتر لگ رہی ہے، موت کے کوئی آثار نہیں ہیں، یہ کیوں آپ وصیت فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا میں نے اپنے بابا کی آواز سنی ہے، فرمایا ہاں محمد جلدی ہمارے پاس آؤ۔ یہ وہ تاریخ تھی 7 کی جس میں امام علیہ السلام کی جانگزدہ شہادت ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق نے امام کی وصیت کے مطابق آپ کو غسل دیا، کفن دیا، جنت البقیع میں اپنے بابا اور اپنے امام اپنے دادا امام حسن علیہ السلام کے جوار میں دفن فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن جلد دکھائے جب جنت البقیع کی وہ منہدم قبور ان کی تجدید نو ہو، ان کی تعمیر ہو اور تمام دنیا کے مسلمان جا کے ان قبروں کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ عزاداران گرامی ٹائم ختم ہو چکا، صرف ایک جملہ عرض کروں گا مسلم ابن عقیل کے بارے میں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو امام علیہ السلام نے نواسے پیغمبر نے اہل کوفہ کی طرف اپنا سفیر بنا کے بھیجا، فرمایا اس ہستی کو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں کہ جو المفضل من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس جملے کو سن کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حسین کے اہل بیت میں کون کون شامل تھے؟ شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا۔ بعض واقعے کربلا کے تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ اگر کربلا کے واقعے میں وہ 3 بنی ہاشم کے جوان ہوتے، ایک محمد ابن حنفیہ، ایک مسلم ابن عقیل اور ایک علمدار حسین، اور ان تینوں کو جی بھر کے لڑنے کا موقع ملتا، یہ تاریخ کربلا کے صفحات پر تاریخ کربلا کا منظر ایسا نہ ہوتا۔ عمر ابن زیاد کے سپاہیوں کو پہلے وہ اس کوفہ کی مومنہ طوعہ کے گھر کے باہر گلی میں جب مسلم ابن عقیل نے ابن زیاد کے سپاہیوں سے مقابلہ کیا اور پہلے حملے میں 41 حملہ آوروں کو ابن زیاد کے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، اور بار بار جب محمد ابن اشعث سے کمک طلب کی تو کہا کہ یہ تو ایک بندہ ہے جس کی گرفتاری کے لیے تجھے میں نے بھیجا تھا اور بار بار کمک طلب کرتا ہے، مزید فوج مانگتا ہے، اگر اس سے بھی کسی بڑی ہستی یعنی حسین کے مقابلے میں اگر میں تمہیں بھیجوں تو تمہیں کتنی سپاہیوں کی ضرورت ہوگی؟ محمد ابن اشعث کہتا ہے ابن زیاد سے، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو نے مجھے وہ کوفے کے کسی بقال یا سبزی فروش کے مقابلے میں بھیجا ہے، اس شجاع کے مقابلے میں بھیجا ہے جو بنی ہاشم کی وہ ننگی تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ خطبے کے اختتام پر میں ضرور یہ دعا کروں گا، خدایا بحق محمد و آل محمد امت مسلمہ کو بلکہ تمام انسانیت کو اس عالمی وبا سے جلد از جلد نجات عطا فرما، جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور جو مومنین و مومنات اس سے متاثر ہیں انہیں جلد از جلد شفا کامل عطا فرما، اور جو اس کے نتیجے میں جان بحق ہوئے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں مقام عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں خصوصاً جنہوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے، ایک نومولود بچی جو UK میں ہیں وہ ان کو ICU میں منتقل کیا گیا ہے، خدایا اس بچی کو بھی جلد از جلد صحت کامل اور عاجل عطا فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ومحمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔